بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر 95 تک جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلے آیت کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آپ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آپ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ سو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت والی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اور اللہ کی کتابوں پر، کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے جبکہ وہ بھی حق پہ باقی سے انکار ہے جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دو تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے گوسالہ کو موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد معبود مان لیا۔ ریپیٹ کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے گوسالہ کو موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد معبود مان لیا، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوسالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ تم کہہ دو کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ تم کہہ دو کہ اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ اور تم ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پاؤ گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ انہی سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی جائے یا 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں تو وہ عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ان آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ تورات کو مانتے تھے، تورات میں کیا ذکر تھا کہ اس کے بعد بھی کتاب آئے گی اس کو ماننا ہے، لیکن وہ تورات کو مانتے تھے لیکن اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کے بعد دوسری کتاب بھی آنی ہے۔ اور ظالم لوگ کیسے کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے تھے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وحید سنائی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔